سیمیل نے داؤد کو اس کے بھائیوں کے درمیان جہاں وہ کھڑا تھا مسح کیا اور روح خداوند داؤد پر نازل ہوا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت سیمیل نبی کی پہلی کتاب اس کا 16واں باب 1 سے 13 آیات مقدسہ تک۔ اسی وقت خداوند نے سیمیل سے کہا، تو شاؤل پر کب تک ماتم کرے گا؟ حالانکہ میں نے اس کو اسرائیل کی بادشاہت سے رد کیا ہے۔ بس تو اپنا سینگ تیل سے بھر اور چل کہ میں تجھے بیت لحم کے یسی کے پاس بھیجتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنے لیے بادشاہ ٹھہرایا ہے۔ سیمیل نے کہا، میں کیسے جاؤں؟ کیونکہ اگر شاؤل نے سنا تو مجھے قتل کر دے گا۔ خداوند نے کہا، تو ایک بچھڑا اپنے ساتھ لے اور کہہ کہ میں خداوند کے لیے ذبیحہ ذبح کرنے جاتا ہوں، اور اپنے ذبیحے پر یسی کی دعوت کر، اور میں تجھے بتاؤں گا کہ تجھے کیا کرنا ہوگا، اور جس کا نام میں تجھ کو بتاؤں تو اس کو میرے لیے مسح کر۔ تب سیمیل نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا اور بیت لحم میں آیا، اور شہر کے بزرگ اس کے ملنے کے لیے کانپتے ہوئے آئے اور کہا، کیا تیرا آنا صلح سے ہے؟ اس نے کہا، میں صلح سے آیا ہوں تاکہ خداوند کے لیے قربانی کروں۔ بس تم اپنے آپ کو پاک کرو اور میرے ساتھ قربانی گزراننے کے لیے آؤ۔ اور اس نے یسی اور اس کے بیٹوں کو پاک کیا اور انہیں قربانی پر بلایا۔ جب وہ آئے، اس نے الیاب کو دیکھا تو اپنے دل میں کہا، یقیناً خداوند کا ممسوح اس کے سامنے آیا۔ پر خداوند نے سیمیل سے کہا کہ تو اس کی شکل اور اس کی قد کی لمبائی کا لحاظ نہ کر، کیونکہ میں نے اس کو ناپسند کیا۔ میں انسان کی شکل کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو نظر آتی ہیں، لیکن خداوند دل کی طرف دیکھتا ہے۔ تب یسی نے ابیناداب کو بلایا اور اس کو سیمیل کے سامنے پیش کیا، تو اس نے کہا، خداوند نے اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ پھر یسی نے شمع کو پیش کیا، تو اس نے کہا، اس کو بھی خداوند نے پسند نہیں کیا۔ تو یسی نے اپنے 7 بیٹوں کو سیمیل کے سامنے پیش کیا، تو سیمیل نے کہا، ان میں سے خداوند نے کسی کو پسند نہیں کیا۔ پھر سیمیل نے یسی سے کہا، کیا تیرے سب لڑکے یہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ سب سے چھوٹا باقی ہے اور وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ تو سیمیل نے یسی سے کہا، آدمی بھیج کہ اس کو ہمارے پاس لائے، کیونکہ ہم دسترخوان پر نہ بیٹھیں گے جب تک وہ یہاں پر نہ آ جائے۔ تب اس نے بلا بھیجا اور وہ اس کو لایا، اور وہ سرخ رنگ، خوش چشم اور دیکھنے میں اچھا تھا۔ تو خداوند نے کہا، اٹھ اس کو مسح کر، کیونکہ یہ وہی ہے۔ تب سیمیل نے تیل کا سینگ لے کر اس کے بھائیوں کے درمیان اس کو مسح کیا۔ تو اس دن سے آگے کو روح خداوند کا داؤد پر نزول ہوا، اور سیمیل اٹھا اور راما کو روانہ ہوا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 89 جماعتی جواب۔ میں نے اپنے بندے داؤد کو پایا ہے۔ تو نے ایک رویا میں اپنے برگزیدوں سے کلام کیا اور کہا، میں نے زوراور کو تاج بخشا ہے اور امت میں سے ایک برگزیدے کو بلند کیا ہے۔ جماعتی جواب۔ میں نے اپنے بندے داؤد کو پایا ہے۔ میں نے اپنے بندے داؤد کو پایا ہے۔ میں نے اپنے پاک تیل سے اس کو مسح کیا ہے، تاکہ میرا ہاتھ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے اور میرا بازو اس کو مستقل کر دے۔ جماعتی جواب۔ میں نے اپنے بندے داؤد کو پایا ہے۔ وہ مجھے پکارے گا کہ تو میرا باپ ہے، میرا خدا اور میری نجات کی چٹان ہے، اور میں اس کو پہلوٹا بناؤں گا، زمین کے بادشاہوں میں سب سے اعلیٰ۔ جماعتی جواب۔ میں نے اپنے بندے داؤد کو پایا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔
दूसरा बाब 23वीं से 28वीं आयत। सब्बत इंसान के लिए बनाया गया था, ना कि इंसान सब्बत के लिए। उस वक्त यूं हुआ कि वो सब्बत के दिन खेतों में से गुजर रहा था और उसके शागिर्द राह में चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, सब्बत के दिन ये क्यों ऐसा काम करते हैं जो रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया जब उसको ज़रूरत हुई और वो और उसके साथी भूखे थे? वो क्यों कर सरदार काहने आज़म अबी यातार के दिनों में खुदा के घर में गया और नज़र की रोटियां खाईं, जिनका खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा कि सब्बत इंसान के लिए बनाया गया था, ना कि इंसान सब्बत के लिए। बस इब्ने इंसान सब्बत का भी मालिक है। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो।